السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ میں ہوں سونیا عدنان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں احتشام الحق۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز آج ایک افسوسناک خبر سے کہ سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ سید علی گیلانی کی تمام زندگی ہم نے دیکھا کہ جد و جہد آزادی میں ہی گزری۔ 12 سال سے وہ گھر میں نظر بند تھے، کافی عرصے سے علیل بھی تھے، اور یقینی طور پر سید علی گیلانی صاحب کا جو انتقال ہے وہ جد و جہد آزادی کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، اور ان کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اگر ملکی سیاست پر آئے ناظرین، تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ نہ کسی طرح کی بات ہوگی، نہ کسی طرح کی مفاہمت ہوگی، بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے آئندہ الیکشن کو لے کر پہلے ہی دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت دھاندلی کا منصوبہ بنا رہی ہے، خاص کر ای وی ایم کے معاملے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپوزیشن سے متعدد بار ای وی ایم کے معاملے پر، انتخابی اصلاحات کے معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ ای وی ایم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، اس حوالے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اب ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ای وی ایم کو لے کر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو دوسری جانب جو ہے وہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ 2023 کی الیکشن جو ہیں وہ ای وی ایم سے ہی ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کنسنسس سے نہیں ہیں، جب دونوں طرف سے جو ہے وہ مل بیٹھنے کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے ناظرین۔ اس کے ساتھ ساتھ اب لگ یہ رہا ہے کہ اپوزیشن نے پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد ایک طرف ای وی ایم اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ڈی اے یعنی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہی اپنی سیاست کا محور بنایا ہوا ہے۔ اپوزیشن اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بل سے اپوزیشن اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں آخر ان کو مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو آزادی اظہار رائے ہے پابندیوں کے ساتھ مشروط ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے جمہوری ممالک، ان کے مثالیں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی مادر پدر آزادی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت 13 ستمبر کو اس بل کو پارلیمنٹ میں لا رہی ہے، آخر اس معاملے پر حکومت کی جانب سے کوئی کنسنسس کیوں ڈیولپ نہیں کیا گیا؟ کیوں صحافتی تنظیموں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ بہرحال سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور ترجمان پنجاب حکومت جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ السلام علیکم فیاض الحسن چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرف بھی جائیں گے، لیکن احتشام صاحب سب سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ سینئر کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ انتقال کر گئے۔ ظاہری سی بات ہے جد و جہد آزادی کی ایک بڑی جاندار آواز، اور پاکستان سے ہمیشہ والہانہ محبت کا اظہار کرتے رہے، اب ہم میں نہیں ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ؟ سنیے، میں بریف کامنٹ کروں گا۔ ایک قسم کا پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ چوہان صاحب کی طرف سے آ جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں، وزیر ہیں، ترجمان ہیں، بہت سے حوالوں سے بڑی سیاسی جد و جہد بھی ہے، بڑی پرانی لمبی ان کی، تو زیادہ میرا خیال ہے بہتر بولیں گے۔ لیکن میرا خیال ہے ون لائنر تو جو مجھے لگتا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس صدی کے سب سے بڑے رہنما جو یہ گیلانی صاحب تھے۔ ٹاپ لیڈر تھے کشمیریوں کے، ایڈیالوگ، آئیکونک پرسنالٹی تھے۔ ہندوستان آج بڑا خوش ہوگا کہ جی طبلے بجا رہے ہوں گے کہ دنیا سے چلیں گے، لیکن میرا خیال ہے ان کے لیے خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ انسپریشن جو وہ دے گئے ہیں، جس طریقے کی اپوزیشن انہوں نے کی ہے، میرا خیال ہے مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یاد نہیں اپنی زندگی میں کتنا نڈر آدمی جو ہے نا وہ ہو رہا ہو۔ باقی بھی ہیں، حریت کے لوگ بھی ہیں، یاسین ملک بھی ہیں، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کا میں سمجھتا ہوں مقابلہ نہیں ہے۔ اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ جی ان کے مرنے کے بعد کشمیری خاموش ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے ساری عمر وہ ہنٹ کرتی رہے گی ان کو، ان کی آزادی، اور یہ ہوپ فلی ان کے مرنے کے بعد میں تمہیں شہید ہی کہوں گا جس انداز سے اتنی انہوں نے جدوجہد کی ہے۔ میرا خیال ہے ہندوستان کو موقع نہیں ملے گا خوشی کا، کیونکہ یہ جو ایک فضا بن گئی ہے ہندوستان کے خلاف کشمیریوں کی، یہ رکے گی نہیں۔ صحیح۔ چوہان صاحب، حکومت کے ایک اہم عہدیدار کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے سید علی گیلانی صاحب کی کشمیر کے حوالے سے جو قربانیاں رہی، جو جد و جہد رہی، آج وہ ہم میں نہیں ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس جد و جہد کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سید علی گیلانی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان جیسا لیڈر
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکوں کے حوالے سے کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. اور یہی سید علی گیلانی صاحب ہیں کہ جنہوں نے ایک نظریاتی امیج دیا، ایک نظریاتی ٹچ دیا، ایک نظریاتی سوچ دی، ایک نظریاتی اسکول آف تھاٹ دیا تحریک آزادی کشمیر کو. اور میں ان الفاظ کے ساتھ سید علی گیلانی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین آرمی اور انڈین جناب طاغوت کو جو ہے وہ کبھی قید و بند کی صورت میں، کبھی مار پیٹ کی صورت میں، کبھی جناب پابند سلاسل کی صورت میں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ قربانیاں دیں. ان کو انہی الفاظ کے اندر خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و ثنا کی دھاروں پہ روداد صداقت کہہ نہ سکے. یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت پہ جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا طوفان جب اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے. ایک جذبہ حصول مقصد نے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم کفر کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی رو میں بہ نہ سکے. جس بات سے تم نے روکا تھا اور دار پہ ہم کو کھینچا تھا، مرنے پہ ہمارے عام ہوئی گو جیتے جی ہم کہہ نہ سکے. تو میں سید علی گیلانی صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ، انڈین را اور مودی سرکار کو اور ہندوتوا کے علم بردار پاکستان کے ہمسایہ ملک انڈیا کو کہ جو اس پورے خطے کے لیے اور اس پوری دنیا کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلنک کا ٹکا ہے، ان کو یہ میسج دوں گا کہ ان کی خام خیالی ہے کہ سید علی گیلانی اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا تحریک آزادی کشمیر کو مان پڑ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی؟ نہیں، ان کے مرنے کے بعد اس سے زیادہ بڑھے گی. اور وہ کشمیری کے جو پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، اور پاکستان کا جھنڈا کفن کے طور پہ استعمال کرنا باعث افتخار سمجھتے ہیں. وہ اس سے بڑھ کر انشاءاللہ سید علی گیلانی کی یاد میں اور ان کی سوچ اور فکر کو آگے لے کر پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کی جدوجہد کو تیز و تر کریں گے انشاءاللہ. چلیں چوہان صاحب، اب ذرا آ جاتے ہیں ملک کی سیاست پر. کافی کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کا جو اس وقت معاملہ ہے، خاص کر ای وی ایم کے معاملے پر حکومت نے، ہم نے دیکھا کہ جب بھی اپوزیشن سے بات کرنا چاہیے، اپوزیشن بات کرنے کو تیار نہیں ہے. جبکہ مریم نواز صاحبہ کل یہ کہی تھی مفاہمت تو دور کی بات، ہم حکومت سے بات تک نہیں کریں گے. تو پھر سر کیسے کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا؟ کیسے اس معاملے کو آپ آگے بڑھائیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا 21ویں صدی میں جو ہے وہ چاند میں اور مریخ میں اور پلوٹوں میں جا رہی ہے، اور ہماری جو ہے وہ اپوزیشن ہمیں 1919 کے دور میں جناب وہ غاروں کے اور پتھروں کے دور میں واپس لے کے جا رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ الیکشن الیکٹرانک مشینز کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اور الیکٹرانک مشین کسی کے چاچے کی پتر یا کسی کے پھوپھی کی پتر جانا اولاد نہیں ہوتی کسی سیاستدان کی یا کسی پارٹی کی. وہ ایک امپارشل، ایک سائنٹیفک جو ہے ایک مشین ہے کہ جس کا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی ووٹر ہے، نہ کوئی سپورٹر ہے، نہ کوئی اس میں پارشلزم ہے، نہ کوئی اس میں فیورٹزم ہے، نہ کوئی اس میں نیپوٹزم ہے. اس نے ایک جدید سائنٹیفک مشین کے طور پہ امپارشلی پلے کرنا ہے. ان کے اپنے جیسے کہتے ہیں نا ضمیروں میں چور ہے، ان کی سوچوں میں چور ہے. انہیں پتہ ہے کہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے سے اگر الیکشن ہو گیا تو آج بھی پنجاب کے اندر لاکھوں ووٹ ہیں جو اس آل شریف نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں، بوگس ووٹ بنائے ہوئے ہیں، جو اندراج کے طور پہ الیکشن کمیشن کی فہرستوں میں موجود ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اپنی 40 سالہ سیاسی زندگی کو جو ہے وہ گواہ بنا کر، ان کو مروڑ اٹھتے ہیں، ان کو موت آتی ہے کہ اگر جدید سائنٹیفک طریقے سے کوئی الیکشن ہوگا تو ان کی وہ ریگنگ اور ان کی 2 نمبری. اور پھر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں جو پہلے بھی کئی دفعہ لوگ کر چکے ہیں، لیکن آج میں ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے بریک کر دوں. 2018 کے الیکشن میں اندرون پنجاب کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ فراڈ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے. ہماری 30 سے 32 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ نون لیگ نے جناب وہ ڈاکہ مارا ہے. نون لیگ نے جناب اس کے اوپر جناب چوری کیا ہے وہ الیکشن کو. ان کا الیکشن چوری نہیں ہوا، کم از کم 30 سیٹیں ہماری ہیں قومی اسمبلی کی. تو یہ کس وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ ان کی حکومت تھی، الیکشن کمیشن کا جناب ممبر ان کے تھے، انہوں نے محکمہ تعلیم کے جناب اپنے سارے افسران ان کے ڈپیوٹ ہوئے ہوئے تھے، ملازمین ان کے ڈپیوٹ ہوئے ہوئے تھے. انہوں نے ساری چکر بازی 2 نمبری کر کے ہمارا الیکشن چوری کیا اور ہمیں ٹائٹ قسم کا جاؤ مینڈیٹ ملا. تو جناب ان کی تو ان کو موت آئے گی کہ کوئی امپارشل فری اینڈ فیئر الیکشن سائنٹیفک طریقے سے الیکشن ہو. لیکن
جی ایک بات بڑی امپورٹنٹ, یہ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہے کہ جناب ہم سائنٹیفک طریقے سے الیکشن نہیں ہونے دیں گے؟ کس طرح نہیں ہونے دیں گے؟ یہ کوئی بنی گالا سے بن کے جناب اس میں سارا جاؤ اور رزلٹ جو ہے نا وہ فیڈ ہو کے تو نہیں آئے گا الیکشن مشین. جب مانیں گے نہیں چوہان صاحب تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ دھاندلی کے شور کو ختم کرنے کے لیے تو آپ ای وی ایم مشین لا رہے ہیں, جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ مان نہیں رہے, پھر بھی اگر آپ ای وی ایم لے آتے ہیں, یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں, تو پھر بھی تو یہ شور مچائیں گے نا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. اس میں ایک چیز ان کے اگلے پچھلے بھی مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے؟ ایک چیز بتائیں چوہان صاحب, ایک چیز بتائیں. دیکھیں جس طریقے سے اپوزیشن والے بار بار کہتے ہیں, سب لوگ کہتے ہیں کہ جی 1970 کے بعد 10 الیکشن ہوئے ہیں, ساروں میں دھاندلی ہوئی ہے. ایون شاید خاقان عباسی صاحب تو مانتے ہیں کہ 2013 کی ہماری جو حکومت بنی تھی وہ بھی دھاندلی کے ذریعے بنی تھی. اب سوال یہ ہے کہ جی کوئی آلٹرنیٹ اس کا ہے, وہ ان کی طرف سے آ نہیں رہا. اب پچھلے ہفتے میں 2 ہفتے پہلے ہمارے پروگرام میں تھے اعتزاز احسن صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا سکسیس سٹوری رہی ہے ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوئے ہیں, تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. لیکن سوال اس وقت یہ ہے جی کہ کوئی کنسنسس پیدا کرنے کے لیے, تاکہ تاریخ میں نہ لکھا جائے کہ جی ون سائیڈڈ فیصلہ ہوا. اب جس طریقے سے چوہان صاحب پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے پارلیمنٹ میں ووٹوں کے حساب سے تو آپ جیت جائیں گے اور بنا لیں گے, بلڈوز ہو جائے گا بل, وہ یہ کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کوئی انگیج کرنے کا کوئی طریقہ ان کے ساتھ, کوئی آفیشیلی, جس طرح پرائم منسٹر نے تو خیر ان کو آفر کی تھی کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ابھی تک اس طرف نہیں آ رہے, تو کوئی ایسا طریقہ کر لیں تاکہ تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ جی باقاعدہ دعوت دی گئی تھی, بلایا گیا تھا, نہیں آئے. جی میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر ہوں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نے کئی سافٹ ویئر ڈیولپ کیے اپنے ایم پی اے بننے سے پہلے. 2001 سے پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ایز اے ڈیٹا بیس مینیجر میں نے جاب کی ہوئی ہے. جو کمپیوٹرائز چیز ہوتی ہے, آٹومیٹڈ چیز ہوتی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہوتی ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ, انٹل انلیس کہ آپ اس کی کمپیوٹرائزیشن اور آٹومیشن میں کچھ اپنی جناب وہ لینگویج اور اپنی جناب کچھ ایسی چیزیں کرتے کہ جو کسی کے ساتھ جناب کچھ جناب پرسنلائز ہو جائے. ادروائز امپارشل قسم کی جو آٹومیشن ہوتی ہے اس کا تو کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوتا. اچھا آپ ایک چیز اور بتائیں, آپ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بڑا کلیئر ایک چیز میسیج دوں گا. میں نے اپنی زندگی میں 3 الیکشن لڑے جی صوبائی, اور میں نے 20 الیکشن قومی اسمبلی سے لے کے لوکل باڈیز کے الیکشن لڑائے. میں نے جناب آپ کے پاکستان لیول کے جتنے لیبر الیکشن جناب وہ میں نے, ٹریڈ الیکشن میں نے لڑائے ایز اے سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر. میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ جتنا فری اینڈ فیئر اور سٹرکٹ الیکشن 2018 کا تھا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. آپ یقین جانیں اس الیکشن کے علاوہ بینگ اے کینڈیڈیٹ کوئی مائی کا لال مجھے نہیں روک سکتا تھا میرے حلقے کے اندر کہ میں جب الیکشن والے دن کسی پولنگ سٹیشن میں جاؤں, کسی پولنگ کیمپ میں جاؤں, کسی پولنگ بوتھ میں جاؤں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا. یہ میرا چوہان صاحب جو اعتراض کر رہے ہیں نا, یہ واحد الیکشن تھا. ٹھیک ہے, 50 سنیں واحد الیکشن تھا کہ 50% میرے پولنگ بوتھوں اور میرے پولنگ سٹیشنوں پہ مجھے فوج کے نوجوانوں نے روک لیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. میں کینڈیڈیٹ تھا, مجھے اندر نہیں جانے دیا میرے حلقے کے اندر. یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ اچھا اس کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں, آپ جیتو تو راس ڈھیلا, ہم جیتے تو کریکٹر ڈھیلا. یہ چوہان صاحب یہ مثال دیتے ہیں امریکہ کا 2001 کا الیکشن جس میں الگور اور بش کے درمیان ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ای وی ایم کے تحت ہی ہوا تھا. الگور الیکشن واضح طور پہ جیت گیا تھا لیکن مشینوں نے کہیں غلط ٹھپے لگائے, اس کی وجہ سے بش صاحب جیت گیا. معاملہ جا کے سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا حل ہوا تھا. وہ اس کی بار بار مثال دیتے ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ جی یہ الیکٹرانک مشین غلطی نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں غلطی کا احتمال ہے کہ جیتنے والا جو ہے بندہ وہ ہار جائے اور ہارنے والا جیت جائے. وہ کہتے ہیں اس کے چانسز ہیں. احتشام صاحب 2 چیزیں ہیں. اب میں اس وقت وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہوں, لیکن جو میں سمجھتا ہوں, ایک ہے آپ کی موقع کے اوپر جناب پولنگ ہونا, موقع کے اوپر الیکٹرانک مشین ہے, اس نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے, اس کے پاس پورا ڈیٹا فیڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی, آپ کی پوری اس حلقے کے اس بوتھ کی اس اسٹیٹسٹیکل کوڈ کی پوری لسٹ, اس میں جناب پوری کی پورا اندراج ہوگا کمپیوٹرائز, اور پھر اس جس کا ووٹ ہوگا اس کی شکل, اس کا تھم نیل, اس کی جناب ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہاں پہ تو سمپل یہ ہونا ہے کہ بوگس ووٹ نہیں جناب وہ پول ہو سکے گا. اس کی تو صرف الیکٹرانک مشین کی اویلیبلٹی, فیزیبلٹی اور اس کا فنکشن صرف یہ ہونا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے اندر جو آپ کے فارم 15, 16, 12, 14
45 46 جو بھی ہوتے ہیں جو رزلٹ آتا ہے اس کو آپ نے فیڈ کر کے پورے کا پورا کمپائل کرنا الیکشن کو، وہ علیحدہ ہے۔ جو موقع کے اوپر آپ نے ووٹ پول کرانا ہے اس کے لیے الیکٹرانک مشین کا کردار صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ کی جو ووٹنگ لسٹ ہے وہ 100% فری اینڈ فیئر، اس کے پاس پوری کی پورا اندراج ہوگا، اور جو بندہ آئے گا اس کا تھم نیل، اس کی جناب ویریفیکیشن، اس کی ریکٹیفیکیشن 100% فری اینڈ فیئر، 100% نیٹ اینڈ کلین کرے گی۔ دو چیزیں مختلف ہیں۔ یہ جو امریکہ کی مثال دیتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اندر جو آپ کا حلقوں کا رزلٹ جائے گا، پولنگ بوتھوں کا رزلٹ جائے گا، وہ ٹوٹل ہوگا، کمپائل ہوگا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ موقع کی الیکٹرانک مشین نے صرف آپ کا ووٹ پول کرانا ہے۔ ٹھیک ہے، فیاض چوہان کا شناختی کارڈ صاف ستھرا ہوگا، فیاض چوہان کا تھم نیل بالکل فری اینڈ فیئر ہوگا جناب، تو وہ ووٹ پول کر سکے گا، ورنہ کوئی مردہ آ کے جو ہے وہ ووٹ پول نہیں کرے گا۔ صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے نا چوہان صاحب کہ اپوزیشن اس تمام تر صورتحال کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اگر اپوزیشن مانتی نہیں ہے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ کیا یک طرفہ اس مسئلے کو آگے لے کر جائے گی؟ اگر یک طرفہ لے کر جائے گی تو پھر صورتحال کیا بنے گی؟ اس پر بات کریں گے، ایک مختصر بریک کے لیے بریک لیتے ہیں ناظرین، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتشام صاحب، یہ جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے، خاص کر ای وی ایم کا جو معاملہ ہے، اب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہر صورت ہم 2023 کے الیکشن میں اس کا استعمال کریں گے، اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر یہ بل پاس بھی کروا لیتے ہیں، ظاہر ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا ہے، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ اور اگر الیکشن کمیشن بھی اس پر نہیں مانتا تو پھر یہ کیسے چلے گا بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ دیکھیں، اب ایک طرف بات یہ ہوتی ہے کہ جی آج جتنے الیکشن ہوئے ہیں آج تک 10 کے 10 70 کے بعد سب میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دھاندلی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں نچلے لیول پہ بھی چلے جائیں، جہاں پہ بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی بلدیاتیاں ہوں، دوسرے ہوں، چھوٹے چھوٹے اداروں کے الیکشن ہوں، وہاں پہ بھی اس طرح کے الزامات لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ پاس بھی کروا لیتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے سارے معاملات لے کے؟ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کا رول جو ہے نا وہ پارٹیزان ہے، جس کی وجہ سے حکومت تو کہہ چکی ہے کہ جی پورا کا پورا پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں ڈسبین ہونا چاہیے، اب انہیں بھی امپارشلٹی اپنی دکھانی چاہیے اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ جی وہ کسی دو پارٹیوں کے ساتھ نہیں کھڑے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ بار بار کی جو بحث ہے کہ جی اس میں دھاندلی ہوتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے تو یہ معاملہ لے کے آیا گیا۔ آپ کے پاس جو مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہتے ہوئے کہ جی آپ کے پاس اگر کوئی کاؤنٹر پروپوزل الٹرنیٹ نہیں ہے یا تو آپ بتا دینے کہ اس طرح کریں، تو میرا خیال ہے یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپوزیشن کے لیے مشکلات ہوں گی، لوگوں کو کنونس کرنا اپوزیشن کے لیے مشکل ہوگا۔ آج آ جاتے ہیں چوہان صاحب، آپ نے سنا ہوگا عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، یا عظمیٰ بخاری ان کا نام ہے، انہوں نے بڑی ہارڈ ہٹنگ پریس کانفرنس کی، آپ کے بارے میں بڑی باتیں کی انہوں نے کہ مال بنا رہے ہیں جی، ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں سے پیسے مانگ رہے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات کی۔ اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ جی جو غیر سیاسی فنڈ ہے، غیر ترقیاتی فنڈ ہے، اس میں سے آڈیٹر جنرل رپورٹ کو وہ کوٹ کر رہی ہیں کہ 56 ارب 40 کروڑ روپے کی غبن ہوئی ہے، اور 260 ارب کا کہتے ہیں جی اورنج لائن کا جو ریکارڈ تھا وہ غائب کر دیا گیا۔ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا، میں حیران ہوں، لک ہو از ٹاکنگ۔ وہ ترجمان کے جس کی ترجمان ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ کرپشن کی بارش میں جو ہے وہ گیلا ہوا ہے، جس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سیسیلین مافیا، گاڈ فادر مافیا، اور اس کو سزا دی ہوئی ہے، جس بیگم صفدر اوان کو چور ڈاکو قرار دے کر جناب نااہل کیا ہوا ہے اور جناب سزا دی ہوئی ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب جو 25 ارب روپے کی صرف ایک جو بی سی او ان کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات ہیں، صرف ایک الزام میں 25 ارب روپے کی جناب وہ منی لانڈرنگ کے اندر انوالو ہے۔ وہ حمزہ شہباز صاحب جو سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ کرپشن، بددیانتی، ٹکے ماری، پیدا گیری اور جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کی بارش میں گھیلے ہیں، ان کی ترجمان جناب الزام لگانے لگی ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نا چند نشانیاں ہیں نا یہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں۔ اور پھر اورنج لائن ٹرین، یہ آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں دوبارہ تذکیر نفس کے لیے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دوں۔ 60 کروڑ روپیہ مہینے کی جناب خرچہ ہے۔ کتنا؟ 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے لاہور کی اورنج لائن ٹرین کا۔ انکم مہینے کی کتنی ہے؟ آپ ذرا پوچھیں مجھ سے احتشام صاحب، جی کتنی ہے جناب؟ کتنی ہے جی چوہان صاحب انکم مہینے کی 7 کروڑ روپیہ ہے، یہ 7 کروڑ، اور جو خرچہ ہے 60 کروڑ۔
یہ تو ہو گیا آپریشنل لاس 6.5 سے 7 ارب روپے کا سالانہ. پھر آپ کا آ جاتا ہے اس کے اوپر جو قرضہ لیا ہوا ہے اس قرضے کی سود کے اوپر $2 بلین کم از کم 8 سے 10 ارب روپیہ سال کا وہ ہے. یہ جو 18-20 ارب روپیہ پنجاب حکومت اور وفاق نے دینا ہے, ان عقل کے اندھوں سے کوئی پوچھے, اپنی کمیشن تو بنا لی, اپنا تو موج میلہ کر لیا کرپشن کی پنجاب سپیڈ نے, اور اس کے بعد اب ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. شکر ادا کرو کہ ہم نے ایک سچے اور محب وطن پاکستانی لیڈر پارٹی کے طور پہ ہم نے آپ کا یہ وائٹ ایلیفنٹ جو ہے وہ اس کو ہم نے برقرار رکھا, کیونکہ اربوں روپے میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا. اگر ان کی طرح کے ہم نیچ ہوتے نا سیاسی حوالے سے, ان کی طرح کے نیرو مائنڈڈ ہوتے, تو اسمبلی سے لے کے BCO پروجیکٹ ہے پنجاب کے اندر جو چودھری پرویز لائی صاحب 2007 کے اندر چھوڑ کے گئے, 10 سال انہوں نے جناب اس کے اوپر کام نہیں کیا. جو 50 کروڑ کا پروجیکٹ تھا وہ 2 ارب کا ہو گیا, لیکن انہوں نے نہیں شروع کیا. اس میں آپ کی پنجاب چوہان صاحب وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ان پہ تختیاں لگا رہے ہیں, ان پہ نمبر ٹانک رہے ہیں. وہ بار بار ایک بات کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی بتائیں کون سی یونیورسٹی قائم کی ہے انہوں نے 3 سالوں میں؟ 6 یونیورسٹیاں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر 6 یونیورسٹیاں, جن میں سے 5 فنکشنل ہیں, داخلے ہو چکے ہیں, کلاسز سٹارٹ ہیں. ایک ننکانہ صاحب کی جو ہے وہ تمام پریلیمنری جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس میں کیبنٹ سے اپروو ہونا, اسمبلی سے اپروو ہونا, چارٹر اپروو ہونا, چانسلر کا بھرتی ہونا, رجسٹرار کا بھرتی ہونا, آپ کی جناب فیکلٹیز کا اسٹیبلش ہونا, سب کچھ ہو چکا ہے. اور اس کی اب کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور اگلے مہینے اس کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اس کے داخلے ہو رہے ہیں. اس عظمہ بخاری میری بہن ہے, لیکن اس کی آنکھوں پہ نا آل شریف کی عقیدت کی پٹی چڑھی ہوئی ہے. 10 سال انہوں نے رکھنا ہے, اگلی دفعہ شاید عمران خان صاحب کی عقیدت کی پٹی چڑھ جائے اس کو بیچاری کو, جو ہے نا. تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا لیلا کو جن کو دکھائی دیتا ہے اور مجنو دکھائی دیتی ہے. اب اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. صحیح, ٹھیک ہے. ایسے چوہان صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. 16 یونیورسٹیاں اور انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں بنے گی. 21 یونیورسٹیاں پنجاب کے اندر, 21 یونیورسٹیاں سرکاری. صحیح, ٹھیک ہے. اب سر ذرا آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے حکومتی جو ذمہ داران ہیں, ٹی وی میں ہم پریس کانفرنسز جب کرتے ہیں تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ بڑا کلیئرلی وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سیاسی رہنما جو ہے وہ اس دن گرفتار ہو رہا ہے. اب شیخ رشید صاحب کل کہہ رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے نیب کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے. فواد چودھری صاحب کی بھی میڈیا ٹاک آپ دیکھ لیں, انہوں نے بھی کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری کا انہوں نے اشارہ دیا ہے. تو سر جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کا وہ موقف کمزور پڑ جاتا ہے, حکومت کے اس موقف میں تردید سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو FIA ہے, نیب ہے, یہ آزاد ادارے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے بیانات نہیں آنے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی کیس شروع ہوتا ہے, کوئی انکوائری شروع ہوتی ہے, تو وہ کسی نہ کسی ٹائم پہ تو منطقی انجام تک پہنچتا ہے نا. پھر جو 3 سالوں کے اندر جتنی پروسیکیوشن ہو گئی, رمضان شوگر مل کی, العزیزیہ اسٹیل مل کی, فلاں کی جو کم از کم کوئی 20 25 30 جو ہے وہ شہباز شریف اور ان کے فرزند ارجمند حمزہ شہباز صاحب کے اوپر بنے ہیں, وہ سارے ایک منٹ صاحب, وہ سارے کے سارے اینڈ پہ آ چکے ہیں نا. جب اینڈ پہ آ گئے ہیں تو اس کنٹیکس کے اندر اگر میں کہہ دوں یا فواد چودھری صاحب کہہ دیں یا شیخ رشید صاحب کہہ دیں کہ اب فیصلہ ہونے والا ہے, تو اس میں اچھمبے کی کیا بات ہے؟ نہیں سر, شیخ رشید صاحب تو یہ کہہ رہے تھے بہت سے لوگ اندر جائیں گے, بہت سے لوگ نااہل ہو جائیں گے, 2 سال اگلے آپ دیکھ لیں. تو یہ پھر سوالات اٹھاتی ہے نا اپوزیشن کے. پھر آپ سے ملے ہوئے جب وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ اندر جائیں گے, وہ کہہ رہے گٹھ جوڑ ہے اداروں کے ساتھ. ایک منٹ شاہ صاحب, آپ مجھے بتائیں 25 ارب روپے کی کرپشن کے پاداش میں 21 توپوں کی سلامی ملے گی شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو؟ جیلوں میں جائیں گے نا, یا ان کو گلے میں ہار پہنائے جائیں گے. اور چوہان صاحب وہ کیس اگر فائنلائز نہیں ہوں گے, پروسیکیوشن میں ویکنیسز رہ جائیں گی, عدالتوں میں جائیں گے. آپ کو دیکھیں نا, یہ تو ایک معاملہ نہیں ہے نا, یہاں سے پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور وہاں تک انہوں نے جانا. وہ کہتے ہیں لانگ وے ٹو گو. وہ کس نے دیکھا اتنی جلدی فیصلے ہو جائیں گے؟ مریم صاحبہ کا آپ دیکھ لیں کل عدالت میں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں عامر فاروق صاحب جسٹس اسلام آباد کے کہ ہم نے تو 2020 کے قتل کیس جو ہے نا وہ سارے ان کی اپیلیں فائنلائز کر دی ہیں, آپ کا کیس کیوں نہیں فائنلائز ہو رہا؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پھر اور معاملات آگے لے کے آ جائیں گے. اس میں احتشام صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان شوگر بل کا جو ہے نا 100%
شٹ اینڈ کلوز، بالکل نیٹ اینڈ کلین، سارا اس کی تطہیر ہو چکی ہے. ابھی تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. ایک منٹ پوری بات سن لیں نا، اچھا سا پوری بات سن لیں. تبھی تو وہ اپنے بڑے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ خدا دا واسطہ جے اپنے بیانیے تو سانو بھی بچا، نہیں تو ساڈا ستیہ ناس پھر جانا جے. آپ یقین جانے پاناما کیس کے اندر شاید کوئی پتلی گلی سے شاید کوئی جو نا رستہ نکل آئے. رمضان شوگر مل اور جو ان کے خلاف پرچے ہے نا باپ بیٹا کے خلاف، یہ نام نہاد خادم اعلیٰ ایکول ٹو قاتل اعلیٰ ایکول ٹو خپتی اعلیٰ، ان کے خلاف تو بھائی جان ہر چیز نیٹ اینڈ کلین طے شدہ ہے. تو کوئی پہلا فیصلہ تو آئے گا نا نیب کی عدالت کا، اس تو بعد پاویں نسدے پھرن سپریم کورٹ تے ہائی کورٹ تے جڑی مرضی کورٹ، کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھے یا خلیفہ کی جناب اس پہ چڑھے جنا برج خلیفہ پہ، ہمیں سے کوئی غرض نہیں. لیکن جو چیز اس وقت تک ہے نا، حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو پتہ ہے فیصلہ آ گیا تو اگلا الیکشن فارغ، سیاست فارغ، اس کے بعد خلاص تبت بالخیر. پھر اس کے بعد یہ ہارمونیم پکڑیں گے اور پھر یہ جناب کہیں گے کہ اچھی سرما لا کے یہ تو تب بھی ہوگا نا چوہان صاحب جب یہ کیسز منطقی انجام تک پہنچیں گے، گنگناتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا چوہان صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل، اس پر ظاہر حکومت بات کر رہی ہے کہ بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے. اس پر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافی جو تنظیمیں ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سیاست کا محور بھی آج کل یہ بل بنا ہوا ہے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میڈیا کی آواز اور میڈیا کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے یہ بل. تو چوہان صاحب سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں کہ یہ بل بیسیکلی ہے کیا، اور اس میں کون سی ایسی شکیں ایڈ کر دی گئی ہیں جو کہ آزادی صحافت پر قدغن ہے یا آزادی صحافت کے خلاف ہیں؟ اچھا جہاں تک تو بیگم صفدر امان صاحبہ کے میڈیا اتھارٹی بل کے اوپر تنقید یا مخالفت ہے نا، آپ ایک بات سونیا صاحبہ اور احتشام صاحب آپ لکھ لیں، بیگم صفدر امان صاحبہ نے ہر اس چیز کی مخالفت کرنی ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت یا عمران خان صاحب لائیں گے. عمران خان صاحب یہ کہہ دینا نواز شریف بڑا ہی دیانتدار اور ایماندار آدمی ہے، اگر اگلے 5 منٹ میں اس کا ٹویٹ نہ آ گیا کہ نواز شریف سے بڑا چور اور ڈاکو کوئی نہیں ہے، بیگم صفدر امان یہ زیادتی ہے چوہان صاحب، انہوں نے تو ہر اس چیز کی ایسا نہیں ہوگا. تو صحیح تھا احتجاج صاحب سنے، اس نے تے اکھ بند کر کے جناب پی ٹی آئی دی حکومت تے جناب عمران خان صاحب تے جناب ہر کول اور فیل کی اس نے جناب مخالفت کرنی ہے. اس کا تو تذکرہ نہ کرو نا بیگم صفدر امان پہ، ٹھیک ہے نا جی. اس ایشو پہ آگے آتا ہوں. پھر آ گیا آپ کا یہ میڈیا اتھارٹی بل. دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ ماشاءاللہ احتشام صاحب سینئر ترین صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، میڈیا کے انتہائی سینئر. سونیا صاحبہ آپ کو بھی کچھ 5-6 سال 8 سال ہو گئے ہوں گے، ہم نے بھی 40 سال جو ہے نا. میڈیا اور سیاست ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں مقدس گائے کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، کوئی بھی نہیں ہے. سیاستدان اگر اکاؤنٹیبل ہے، ایم این اے ایم پی اکاؤنٹیبل ہے، آپ کا جناب ہر منسٹر صدر وزیر اعظم اکاؤنٹیبل ہے، تو بھائی جی میڈیا کیوں نہیں اکاؤنٹیبل؟ آپ مجھے بتائیں نا. اور پھر میڈیا کی شتر بے مہاری آزادی، دنیا کے کس ملک کے اندر شتر بے مہار میڈیا آزاد ہے؟ مجھے یہ بتائیں. یہ جو آپ کے جمہوریت کے چاچے مامے تائے اور پھپھڑ قسم کے جناب آپ کے ممالک ہیں جن کے گھروں سے جمہوریت آئی ہے، یورپ، امریکہ اور انگلینڈ، ذرا ادھر جا کے دیکھیں نا کتنا میڈیا آزاد ہے. اور بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. فیاض الحسن چوہان کی ایک ڈومین اور ایک رینج ہے، احتشام صاحب کی ایک ڈومین اور ایک رینج ہے، سونیا عدنان صاحبہ کی ایک ڈومین اور ایک رینج ہے. اگر وہ اس سے باہر جائیں گی تو معاشرہ، سوسائٹی، ملک اور ریاست سارے ڈسٹرب ہوں گے. اگر چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے اگر کوئی بل آتا ہے، آپ بتائیں نا کس کی عزت ہے جناب محفوظ ہے سوشل میڈیا سے یا الیکٹرانک میڈیا کے اندر؟ کوئی خبر چلا دو، جھوٹی چلا دو، 2 نمبر چلا دو، فیک چلا دو، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اس میں ایک چیز جو چوہان صاحب ہو رہی ہے، آپ خبریں چلا دو، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. آپ کی اس بات میں بڑا وزن ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بڑا وزن ہے. جی جی میں ریاست کے حوالے سے آپ احتشام صاحب ایک منٹ، ریاست کے جو بنیادی اقدار ہیں ان کے خلاف آپ خبریں چلا دیں، آپ کمپین چلا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جائے نا امریکہ کے اندر 9/11 کے حوالے سے کوئی پروگرام کر کے بتائے نا. بالکل فاکس نیوز پہ، اسکائی نیوز پہ، CNN کے اوپر کوئی مائی کا لال 9/11 کے اوپر پروگرام کر کے دکھاؤ. یورپ اور امریکہ کے اندر جو نا آپ یہ جو آپ کا جو جرمنز کا جو نا جو ایٹیچیوڈ تھا اور ہٹلر کا ایٹیچیوڈ تھا، اس کے اوپر جناب آپ کوئی چلا کے دکھائے نا، کوئی ڈاکومنٹری بنائیں، بالکل ٹھیک ہے جی، کوئی اس کے اوپر کوریج کریں.
بھائی ان کے اپنے اپنے ایتھکس اور ویلیوز کے خلاف وہ نہیں جانے دیتے, نہیں جا سکتے. اچھا ایک چیز ہے چوہان صاحب, مجھے ذاتی طور پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, مجھے ذاتی طور پہ بھی یہ لگتا ہے, اور میری بھی اکثر دوستوں سے بحث ہوتی ہے اور میں یہی بات کرتا ہوں کہ بھی لائبل لاز پوری دنیا میں ہیں. آپ کسی کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرتے ہیں, بغیر ثبوت کے خبر دیتے ہیں, اگر آپ کو کوئی عدالت میں لے کے جاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے بتائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اوور دا ایئرز ہم کسی ڈسپلن میں رہے نہیں. ہمارے جرنلسٹ جو ہیں, اور آپ دیکھ لیں سی پی این ای, اے پی این ایس, ان کے اپنے مفادات ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک کراس میڈیا ہے, اب دیکھیں ایک ٹی وی چینل ہے, اس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, فرض کریں ایسا ہوتا ہے, اس پہ کرپشن کی کہانیاں ہیں, اس کا ریونیو کا معاملہ خراب ہے, ٹیکس نہیں دیا ہوا, ان سے پوچھا جاتا ہے تو آزادی صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری دنیا میں نارمز ہیں, یہاں پہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ. جی جی ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آف ویو لیں گے فیاض الحسن چوہان صاحب, لیکن معذرت کے ساتھ مختصر بریک پہ جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی ایشو کو مزید آگے بڑھائیں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. جی احتشام صاحب, آپ اپنی بات مکمل کیجئے, پھر ہم جائیں گے کامنٹ کروں گا, چوہان صاحب سے بات کریں گے. چوہان صاحب یہ جو ہمارے یہاں اے پی این ایس ہے, جو مالکان کی تنظیم ہے, میرا خیال ہے ان کے تو فیئر سب کو سمجھ آ رہے ہیں, انہیں تو نظر آ رہا ہے بڑا واضح طور پہ بل آئے گا تو جس طرح کی وہ ان کے معاملات ہیں, کراس میڈیا بھی ہے, پلس ان کے اپنے اور بزنسز بھی ہیں, ان کے بارے میں خبر چھپتی ہے تو آزادی صحافت خطر میں پڑ جاتی ہے. میرا خیال ہے ان کو تو چھوڑ دیں, سی پی این ای کو بھی میں کہوں گا چھوڑ دیں. اصل چیز ہے کہ ہماری جو باڈیز ہیں, فیڈریشن کی باڈیز ہیں, ان لوگوں کو بٹھا کے میرا خیال ہے ان کو کنونس کیا جائے, کیونکہ بہت سے لوگ ٹاک شو میں کہتے بھی ہیں, یہ بات مانتے بھی ہیں کہ جی یہ سترے بے مہار قسم کی آزادی تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, لیکن دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کسی طرح کی کوئی اتھارٹی ہونی نہیں چاہیے. بھئی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بٹھائیں گے ان کے میں, ہم گورنمنٹ کا کوئی آدمی نہیں بیٹھے گا, جب اپیل جائے گی وہاں پہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار. تو سوال چوہان صاحب یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نکل سکتا ہے, مسئلہ تو وہی لگتا ہے ای وی ایم کا معاملہ ہو, یہ باڈی بننے جا رہی ہے, انہوں نے نہ ہی کرنی ہے, کوئی راستہ ایسا نکلے کہ اس پہ کوئی کنسنسس ہو جائے. دیکھیں احتشام صاحب, آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کے بہت سے ٹی وی چینلز اور اخبارات ہیں جہاں پہ 6 مہینے 5 مہینے سال تنخواہیں نہیں دی جاتی, ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ڈمی اخبارات سے لے کے آپ کے نیشنل اخبارات ہیں, میں نام نہیں لوں گا, میں تو 3 سال سے وزیر اطلاعات ہوں, میرے تو ٹپس پہ ہے, اور نہیں بھی تھا تو ہم پچھلے 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں, ہمیں ایک ایک اخبار, ایک ایک ٹی وی چینل کا پتہ ہے کہ وہاں پہ بیچارہ ورکر, وہاں پہ رپورٹر, وہاں پہ چیف رپورٹر, وہاں پہ سب ایڈیٹر کس طرح کھجل خوار ہو رہے ہیں. جو مالک ہے وہ میں گواہ ہوں کہ کروڑوں روپے کے جناب ہم ایڈز دے رہے ہیں مہینے کے, کروڑوں روپے کے, لیکن بیچارہ غریب ورکر اس کو تنخواہ نہیں مل رہی, غریب رپورٹر ہے اس کو تنخواہ نہیں مل رہی, غریب جناب سٹاف رپورٹر ہے اس کو تنخواہ نہیں مل رہی, غریب سب ایڈیٹر ہے اس کو تنخواہ نہیں مل رہی. اور بھائی کوئی تو چیک اینڈ بیلنس ہو. چلو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو کہ آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو, آپ نے بیوروکریسی کو, آپ نے کسی بھی سیلیبریٹی کو جناب آپ نے اس کے خلاف جھوٹی خبریں چلائیں, آپ نے اس کو اسکینڈلائز کیا, آپ نے اس کی عزت نفس کا جناب جنازہ نکالا, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو. یہ جو آپ کی جناب شتر بے مہاری ہے ٹی وی چینل اخباروں کے جناب کچھ سیٹوں کی جو جینون ہے نا, جو ڈیسنٹ ہیں, میں جانتا ہوں کہ ہر 1 سے 3 تاریخ کے درمیان, بلکہ کچھ تو ایسے ہیں کہ 1 سے پہلے جناب تنخواہ ورکر کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اینکر کے ہاتھ میں ہوتی ہے, رپورٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن 40% ایسے بھی ہیں, 100 میں سے 40% جنہوں نے بیڑا غرق پھیرا ہوا ہے, غریب بیچارے جناب اپنے اہلکاروں کا, غریب کارکنوں کا. اس کو کون پوچھے گا؟ یقین جانے روتے ہیں آ کے ہمارے پاس, صحیح رپورٹر روتا ہے, پروڈیوسر روتا ہے, اینکر روتا ہے, چھوٹے لیول کا اینکر, کہ 3 مہینے 4 مہینے تنخواہ نہیں ملتی. کوئی تو پوچھنے والا ہو. وہ پریس کونسل پہ بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا, وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, بندہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی کا لگایا جائے, کوئی انڈیپینڈنٹ لگایا جائے, اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. سر بات یہ ہے امپارشل ہونا چاہیے, اس کے اندر کوئی کسی قسم کا انتقام نہیں ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے میں آپ جو بل لے کر آئیں, بالکل سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کو سٹریم لائن کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی موجودہ سوسائٹی میں وقت کی ضرورت ہے. بالکل ریاستی ادارے ہو گئے, عدالتی ادارے ہو گئے, اس کے علاوہ عوام ہو گئی, خواص ہو گئے,
किसी की भी आप इज्जत का जनाजा निकाल दो, ये बात अपने दुरुस्त है वर्कर्स की आपकी, इज्जत का जनाजा फयाजुल निकाल हसन लो, अपने चौहान रिपोर्टर्स साहब की के इज्जत का रेगुलेट जनाजा निकाल होना दो, कोई चाहिए। वाला ये नहीं बात है। आपकी दुरुस्त है कि दुनिया के बड़े बड़े जमहूरी ममालिक आप देख लें, कहीं भी मादर पिदर आज़ादी नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर है। और सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं जिस तरह की कैंपेन होती है, हमारे इदारों के खिलाफ जिस तरह की बात होती है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इस बिल को लाने से पहले जो मीडिया की तंजीमें हैं उन्हें एतमाद भी लेना चाहिए था, उनसे बात कर लेनी चाहिए थी, उन्हें कन्विंस करना चाहिए था ताकि कोई कंसेंसस इस मामले पर डेवलप ये हो अच्छी सके? बात है। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चोई साहब को और वफाक के अंदर जितने लोग हैं वो बाकायदा निगोशिएशन करें, और कर भी रहे होंगे, ये नहीं है कि नहीं की होगी। लेकिन यहाँ पर वो एहतशाम साहब वाली बात है, एक माफिया है, उस माफिया के जो टारगेट्स हैं ना, जो वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, वो हिट हो रहे हैं। उन्होंने बेचारे गरीब रिपोर्टर्स को और गरीब सहाफ़ी तंजीमों को जना वो अपना टूल बनाया हुआ है इस मामले में। उनको ये नहीं पता कि उनकी बेहतरी के लिए आ रहा है। आम सहाफ़ी, ग्रास रूट लेवल का सहाफ़ी, वर्कर सहाफ़ी, उसकी तो बेहतरी के लिए आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये चौहान साहब, एक ये भी मैं चाहे लोग ये कहते हैं कि जी, मैं ज़ाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछे तो मैं यही कहता हूँ कि जी कोई नहीं चाहता कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मीडिया का कॉन्डक्ट तो बेहतर होना चाहिए। भाई ये तो नहीं होना चाहिए कि जी बगैर तस्दीक के आप खबरें छापें और आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जी आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में पड़ गई है। मैं तो लोगों को बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, मुझे भी 42 साल हो गए हैं, मैं तो देता हूँ जितनी आज आज़ादी पाकिस्तान में है, टेलीविजन को अखबारात में देख लें, एडिटोरियल पॉलिसी देख लें, कोई दिन ऐसा नहीं जाता हुकूमत के खिलाफ खबरें। हुकूमत को तो चले छोड़ें जी, रियासती अदारे जिन पे कोई हाथ नहीं लगाने था दुनिया में, यहाँ पे वहाँ पे भी बोला जाता है। फिर पूछा जाए क्यों है आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में पड़ जाती है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इस पर डेफिनेटली हुकूमत का एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ होना चाहिए, लेकिन लोगों को मेरा ख्याल है थोड़ा सा एसोसिएट करें, जो हमारी बॉडीज़ हैं प्रोफेशनल, उनको इत्मीनान में ले लें थोड़ा सा। ठीक हो गया, आपकी बात ठीक है। ये ठीक है, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब आपके भी वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।